السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 8 کا، آیت نمبر 71 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد کیا ہے؟ ان کے پیشوا، ان کے لیڈر۔ یہاں پر اس سے مراد پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت ہر امت کا اس کے پیشوا کے ساتھ حساب لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آسمانی کتاب ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی کہ، اور اس سے مراد کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوئی، اور امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہر شخص آئے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے سورہ قصص میں فرمایا کہ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے روز مخلوق کا جو حال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اپنی عدالت میں اپنے سامنے بلائے گا، ان کے ساتھ ان کے امام، اور وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے۔ ان کے امام کے ساتھ یہاں پر وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ انبیاء اور مرسلین ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہر امت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگی، اور اس امت کا وہی رسول اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا۔ اس امت کو وہی رسول، جس رسول کی وہ امت ہے، وہ رسول ان کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، جسے دنیا میں اسے دعوت توحید پیش کی تھی۔ ان کے اعمال اس کتاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے جسے لے کر رسول اس امت میں مبعوث ہوا تھا، یعنی جو آسمانی کتاب لے کر وہ رسول ان کے درمیان میں آیا تھا، وہ کتاب بھی ساتھ آئے گی کہ ان کے اعمال جو انہوں نے کیے وہ اس کتاب کی موافق ہونے چاہیے۔ تب یہ لوگ دو قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، جب یہ دو لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھل قریب ہوں گے، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ اس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہنما بنایا، کیونکہ اس قرآن پر عمل کرنے والوں کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ خوشی اور شوق سے اپنی نیکیوں کو پڑھے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔
فتیل اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتی ہے، جو گٹھلی میں ہوتی ہے، جو گٹھلی ہم اس کے اوپر ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک پتلی سی لیئر کھجور ہوتی ہے، اور وہ لیئر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کی گٹھلی کے اندر تک انسان کے ذہن کو پہنچایا ہے، پھر اس کے دھاگے کی طرف متوجہ دلا کر، متوجہ کر کر کہا ہے کہ دیکھو، اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں، لیکن اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو اس دن میں، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اندھا سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسا شخص جو دنیا میں حق دیکھنے اور قبول کرنے سے محروم رہا، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے سے محروم رہا، جو ہر طرف بھٹکتا رہا، جو اللہ کی راہ پر نہ آیا، ایسا انسان اندھا ہے، اور وہ راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ اس انسان کا عمل درست نہیں، اس کو صحیح شریعت کا، صحیح رستے کا علم نہیں، اور اس شریعت کا اگر اس کو علم ہوا بھی تو اس شریعت پر وہ چلا نہیں۔ جس انسان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ انسان روز قیامت غمزدہ اور شدید شدید ترین غم کی حالت میں ہوگا، اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے پر، وہ اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اندھے کی مثال دے کر یہ سمجھایا کہ جس شخص کو نظر نہ آئے، وہ ادھر ادھر وہ ادھر ادھر منہ ادھر ادھر گرتا پڑتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر چلا دے تو چل پڑتا ہے، ورنہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں، کہ وہ اپنی زندگی کے طریقوں کے بارے میں لا علم ہے، کوئی جیسے چلا دے چل پڑتا ہے، ورنہ زندگی میں ٹھوکریں کھاتا کھاتا جب رب کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں بھی اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے۔ تو کیا زندگی اس انجام کے لیے ملی تھی اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی تھی؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہکانا چاہتے تھے، اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور ولی اور دوست بنا لیتے۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ آپ کے خلاف سازش کرتے تھے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے آپ کے خلاف یہ چال چلی تھی کہ آپ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اور بہتان کھڑیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ مشرکین مکہ کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی احکامات میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ کچھ سخت احکامات کو بدل دیں، مثال کے طور پر ان کے الہوں پر تنقید چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ان کو برا بلا نہ کہا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ امیر لوگوں کے لیے الگ مجلسیں مقرر کر دی جائیں اور غربا کے لیے الگ مجلسیں ہوں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے علاقے کو بھی اسی طرح ان کے علاقے کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا جائے جیسے کہ بیت اللہ کو حرام قرار دیا گیا، اس میں لڑائی جھگڑا حرام قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کی من پسند باتیں کہیں اور ان کی من پسند باتیں کہہ کر اس قرآن کی باتوں کو، سخت ترین احکامات کو بدل دیں، اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو اپنا ولی اور دوست بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الانعام کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں،
تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو یہ بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے، کہ آپ بھی ان کی طرف تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف پر قائم رکھا، اللہ نے انہیں بچایا، جس کی وجہ سے وہ ذرا سا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔ یہ اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی، یعنی وہ گمراہی کی طرف ان کو بلاتے رہے، لیکن وہ گمراہ کیوں نہیں ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا یہ ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام اعلانیہ شروع کر دیا جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، تو اس سے مشرکین کی نیندیں حرام ہو گئیں، اور مسلمانوں کے اعلانیہ اسلام قبول کرنے اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ پر ان پر خوف طاری ہو گیا، کہ وہ کسی طور پر بھی مشرکین کی دعوت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اس مشکل کا جو حل مشرکین نے نکالا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ابو ولید عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو نام و مرتبہ تھا، وہ جو بلند بلند نسب ہے، وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ان کے معبودوں میں، ان کے دین میں عیب نکالا، ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات ہی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو لہو ابو ام، ابو ولید ابو الولید کہو، میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، جو معاملہ تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو، تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ ہم میں سے ہم میں سب سے زیادہ مالدار تم ہو جاؤ گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اعزاز اور مقام حاصل کرو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے سوا ہم کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس ہمارے آنے والا کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو مگر اپنے سے دور نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے لیے تمہارا علاج تلاش کر دیتے ہیں، اس پر ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے، جس کا علاج بہرحال کروانا ہی پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سنتے رہے، اور جب وہ فارغ ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من رب الرحیم کی تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ سجدے کی آیت پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا وہ سن چکے ہو، اور اب تم جا سکتے ہو۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ اسے اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر وہ گیا تھا۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے پوچھا، ابو الولید، پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ ویسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، اور نہ ہی وہ کوئی کہانی ہے۔ اہل قریش، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ ہی پر چھوڑ دو، اور میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم، میں نے اس سے جو کلام سنا ہے، اس سے بڑا واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔
لہٰذا اس شخص کو اگر عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور یہ شخص اگر عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے زیادہ تمہاری سعادت کا باعث ہوگا۔ قریش نے یہی جواب دیا، خدا کی قسم، اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اس آدمی کے بارے میں میری رائے بہرحال یہی ہے، لہٰذا تم وہی کرو جو تمہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کا شدید محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی سے نوازے۔ انسان اس چیز پر ثابت قدمی حاصل نہیں کر سکتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر ثابت قدمی مانگے۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی بھی مددگار نہ پاتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر آپ جھکتے تو ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، اور اس کے بعد آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی بھی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ قریب تھا۔ قریب کیا قریب تھا؟ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین میں آپ کی قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ضرور آپ کی قدم اکھاڑ دینا چاہتے تھے، یعنی آپ کے ساتھ ان کے درمیان رہنے پر بوس کے سبب وہ آپ کو سرزمین مکہ سے نکالنے اور آپ کو جلا وطن کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ کے بعد بہت تھوڑا عرصہ یہاں ٹھہر سکیں گے، یہاں تک کہ ان پر عذاب الہی آ جائے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب لے آئے گا، جو کہ سنت الہی ہے، اور تمام قوموں کے بارے میں سنت الہی میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی اس پر عذاب نازل کر دیا۔ جب کفار مکہ نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تو وہ کچھ زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میدان بدر میں عذاب نازل کر دیا، اور ان کے تمام بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور ان کی کمر توڑ دی گئی۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ہماری تبدیلی یہی ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسی طرح سے قوموں کو نست و نابود کر دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم نے پچھلے تمام لوگوں کو بھی اسی طرح سے نست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنے طریقے کے اندر، اپنی سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔